السلام علیکم ناظرین، میاں سیف الرحمان ہیئر فیئر اینڈ اسکوائر چینل کے ساتھ۔ آپ کو بہت سے معاملات کا علم ہی ہے۔ آج کل سینٹ کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم بھی بڑے متحرک ہیں، اپوزیشن متحرک ہے، سندھ کی ایک بڑی شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور حکومتی ذرائع سے ہمیں خبریں ملی ہیں کہ جی ایک بہت بڑا کنسورشیم جس میں 30 40 50 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا گیا ہے ملکی اور بین الاقوامی سطح سے، تاکہ ووٹ خریدے جا سکیں سینٹ کے، اور اس میں بہت سے ڈر، خوف، اندیشے، جوڑ توڑ، اس طرح کی باتیں اور ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ جو 50 کروڑ ہر ایک ایم پی کو، اور خاص طور پہ ایک ایم پی جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ کی، ترقیاتی فنڈ کی شکل میں جب دیا جائے گا تو کیا ان کو براہ راست دیا جائے گا؟ اس میں کیسے شفافیت کو اختیار کیا جائے گا؟ کیا وزیر اعظم اس پہ دستخط کر کے اس شفافیت پہ مہر ثبت کر سکتے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کا اصرار ہے، تو جس میں اٹارنی جنرل اور سپریم کورٹ کے ججز کے مابین ایک بات چیت وہاں پہ ہوئی عدالت کے اندر۔ لیکن ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، اور میڈیا میں اور پولیٹیکل سرکلز میں، سوشل سرکلز میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ووٹ خریدے جائیں گے۔ اس کے دوران ہی 2-3 ایسے واقعات ہوئے جن کے بارے میں سینس آف ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم نے ابھی حال ہی میں اگلے روز ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹائمنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ ٹائمنگ ہی تو ساری بات ہے، کیونکہ آپ ادھر الیکشن جو ہیں سینٹ کے وہ ہونے والے ہیں، الیکشن شیڈول جو ہے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے اس کا، اور وزیر اعظم کہتے ہیں ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی ایک ویڈیو لیک ہو جاتی ہے جس میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ پیسہ لیتے دکھائی دیے ہیں، حالانکہ اس میں اور پھر ان پہ لان تان اور ان پہ باقاعدہ انگلی بھی اٹھائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ نہیں کو کہہ رہا کہ رشوت جو لے کے ووٹ دے رہے تھے تو رشوت دی کس نے؟ اس میں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں کے کسی عہدیدار کا گھر تھا یا دفتر تھا، تو اس کی تحقیق کیوں نہیں ہوتی؟ تحقیق درمیان میں آگے کیوں رک جاتی ہے؟ فارن فنڈنگ کا کیس درمیان میں کیوں رک جاتا ہے؟ ایسی کون سی غیر مرئی قوتیں ہیں جن کا عشیر باد، جنہیں میں اپنی زبان میں، اپنی اصطلاح میں عشیر بادیز کہتا ہوں، کہ عشیر بادیز کے حکم پر آپ جو ہیں وہ آپ سارا معاملہ ٹھپ کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، رول بیک کر لیتے ہیں، اور باتیں چلتے چلتے کسی اور ٹریک پہ چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں بہت سی باتیں کلیئر کرنی ہے کہ سینس آف ٹائمنگ کیوں نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ ویڈیو لیک ہوگی۔ اور اب چونکہ وزیر اعظم یہ بات پہلے تو کہتے رہے جی کنسورشیم ہے، ہمارے جو ہیں وہ بکاؤ مال ہیں، پی ٹی آئی والے بک جائیں گے، اور ادھر بلاول زرداری نے کہا کہ جی آپ اوپن بیلٹ کرا لیں، اوپن بیلٹ میں بھی آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دینا، ڈیفیکشن کلاز تو اس پہ لاگو نہیں ہوتی، تو کیونکہ بہت سے لوگ ناراض ہیں۔ اب تو اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ جی 25 اراکین جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ناراض ہیں حکومت سے، کیونکہ وزیر اعظم اپنے دوستوں کو فیور کرنا چاہ رہے ہیں سینٹ میں، اور اب خبریں آ رہی ہیں کراچی کے اخبار سے کہ 52 لوگ ناراض ہیں۔ 12 ناراض ہیں یا نہیں ناراض، ایک بات جو ہے وہ بڑی چشم کشا ہے، جسے انگریزی میں ہم آئی اوپنر کہتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں اوپن بیلٹ کرا لیں، اپوزیشن روئے گی، یعنی اپوزیشن روئے گی۔ اب یہ خود اعتمادی ہے، ضرورت سے زائد خود اعتمادی ہے، ان کا گھبرائیں نہ والا جو منترا ہے، یا یہ پھر ان کے ساتھ جو کوئی طاقتور عشیر بادیز جو ساتھ شامل ہیں، کیا ان کی طرف سے ان کو کوئی اندیا مل گیا ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشن میں، سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں 60 لوگ جو ان کی حمایت میں تھے ان کو کم کر کے 60 یا 62 63 تھے 50 کر دیا گیا، اور ناکام ہوگی تحریک وہ جو سینٹ کے چیئرمین کے برخلاف تھی، تو یہاں بھی یہ کر لیا جائے گا کہ جو لوگ خریدے جائیں گے وہ دولت پیسہ بھی لے لیں گے، اور طاقت کے جو سٹرکچرز ہیں وہاں سے جب ان کو ہدایت نامہ اور طلبی نامہ جاری کیا جائے گا تو پھر وہ پیسہ بھی لے لیں گے، اور طاقت کے دباؤ میں آ کے وہ پھر عمران خان کو جتوا بھی دیں گے، ان کی پارٹی کو اور ان کے اپوزیشن کو رلا بھی دیں گے۔ تو یہ رلانے کا، یہ اعتماد کا، یہ جو ہم اس طرح کے سہارے لے کے چل رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کہاں پہ جا کے رکیں گی۔ ابھی اگلے ہی روز ہمیں تو بلکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم جو ہیں وہ بیوروکریسی کے آگے بالکل بے بس ہیں، کیونکہ بیوروکریسی کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ جب اتنے طاقتور سٹرکچرز جن کے اوپر آپ گھمنڈ کرتے ہیں یا خود اعتمادی ہے،
تو کم سے کم یہی ٹولز جو خود اعتمادی کے ہیں، یا آپ کا جو یہ سارا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے طاقتور اسٹرکچرز کے ساتھ، اسے آپ بیوروکریسی کو کیوں نہیں ٹیم کر پا رہے؟ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ایک کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں. ابھی اگلے روز مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا کہ عوام کے اندر کنفیوژن ہے، لوگ سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں، ادھر وفاقی ملازمین آ گئے، ان سے بھی کوئی وعدہ کیا گیا، پھر ان کے بعد اس کے انحراف بھی کیا گیا. تو ایک بد دلی اور بد اعتمادی پھیل گئی ہے لوگوں کو اپنی ریاست کے اوپر. اب بد دلی اور بد اعتمادی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی طرف جانے سے رکاوٹ بنے گی. لوگ بد دل ہوں گے، عوام مایوس ہوں گے، عوام کنفیوز ہوں گے، تو ان کا انیشیٹو، ان کا کام کرنے کا جذبہ ماند پڑ جائے گا. ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی، وہ حوصلہ نہیں رہے گا اپنے روزمرہ کے کام کرنے کا. تو ان چیزوں کا ہمیں تدارک کرنا ہے، اور یہ اچھا ہے کہ اس وقت ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام کریں. جیسے کہ سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ جب آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں تو پھر اٹارنی جنرل جو ہیں وزیر اعظم کے دستخطوں سے وہاں پہ وہ کاغذ وہ فراہم کریں، وہ ڈاکومنٹ، جس میں یہ کہا جائے گا کہ 50 کروڑ روپیہ ہر پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو دیا جا رہا ہے. اور وہ کیوں اس وقت دیا ہے؟ یہی تو ٹائمنگ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں ٹائمنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائمنگ تو یہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن آ گئے ہیں اور آپ 50 کروڑ روپیہ ان کی ہتھیلی پہ رکھیں. یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ آپ ایک طرف تو طاقت کے اسٹرکچر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آس لگائے، اور ساتھ آپ وہی تمام حربے کر رہے ہیں جن حربوں پہ آپ تنقید کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی اپوزیشن، پی ڈی ایم، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف یہ ہارس ٹریڈنگ کرتے تھے. تو جو ہارس ٹریڈنگ آپ کر رہے ہیں تو کیا ان کا تدارک یہ آرڈیننسوں سے ہوگا، غیر آئینی اقدام سے ہوگا، اور اسی طرح آپ رلانے سے ہوگا؟ نہیں، یہ آپ پارلیمنٹ کو امپاور کریں، اس کے لیے اچھے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. تو میرا خیال جب تک جمہوریت کا اسی میں، جمہوریت کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ سب طبقات کو، سب کو ساتھ لے کے چلیں. کرپشن کا بھی جو آپ کا منترا ہے اینٹی کرپشن کا، وہ اپنی جگہ، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں، اہلیت کے مسائل ہیں. دنیا میں بڑے بڑے ممالک ہیں، مطلب ٹرکی ہے، ملیشیا ہے، جن کے ماڈلز جو ہیں بڑے کامیاب ہیں، اور وہاں بھی کرپشن کے معاملات ہوئے، لیکن کمپیٹنس کو انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. تو کمپیٹنس جو اہلیت ہے بیوروکریسی میں، وہ تو ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے نا اوپر سے. وہ وزیر اعظم اپنا ویژن دیتے ہیں اور اس کو پھر اس پر عمل درآمد کراتے ہیں. ابھی اگلے ہی روز میں ایک امریکن پروفیسر سے ویبینار میں ایک ڈسکس کر رہا تھا معاملہ، بارٹن ریوبن جو ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وی ہیو ٹو ریلی ریکیلیبریٹ دی امپلیمنٹیشن. ہم نے امپلیمنٹیشن پہ فوکس کرنا ہے. دیکھیں 2.5 سال گزر گئے ہیں، ابھی بحث مباحث اور جو الزام تراشی سے ہم باہر نہیں آ رہے. تو فارورڈ ٹریک پہ کب ڈالیں گے اس قوم کو؟ 1 کروڑ نوکریاں کب ملیں گی؟ 50 لاکھ گھر کب ملیں گے؟ وہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے، سب کو ساتھ لے کے چلیں. تو فارورڈ موومنٹ جو ہے نا، فاسٹ ٹریک فارورڈ موومنٹ کریں، اس ٹیپ کو تھوڑا سا تیز چلائیں، اور تھوڑے کام سارے کے سارے کریں، کانفیڈنس بڑھائیں، لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کریں، اور پھر آپ کسی اچھے رزلٹس دیکھ سکتے ہیں. یہ صرف اکیلے جو آپ کی سولو فلائٹ ہے یہ مسائل حل نہیں کرے گی. تو امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے ان باتوں کو نوٹ کیا ہوگا، اور اپنی آراء سے بھی ہمیں مطلب نوازتے رہیں گے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.